جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر بات کرنے کو کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ آرمی چیف کی محبت میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ نظر سے کوئی پرویز سندھیلا صاحب ہیں، پٹواری ایک ہیں، وہ نسیم شاہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کی کچھ کسی ٹویٹ کے اوپر کہ ان کو نکال دیا جائے ٹیم میں سے، یا ان کے خون کے فورینزک کروایا جائے اس کے اوپر، کیونکہ اور ایک سپر لیگ جو ہے اس کا انعقاد ہوا، خالی اسٹیڈیم میں مری پھرتی رہی ہے، اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کا پانی اگر بند کیا تو ہم سانس بند کر دیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہاؤس آف لارڈز میں لندن میں بڑی گفتگو ہوئی ہے عمران خان کے بارے میں، اس کے اوپر، اور ایران کے معاملے میں ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے، سر الیکس یونگر MI6 کے سابقہ چیف ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، کچھ کہا ان کے بارے میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایران کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہے امریکہ کی، وہ بڑا ایک ہاٹ نیوز ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے، کیا کھویا کیا کھایا، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ پوزیشن سر یوں ہے کہ اس وقت ایران کی لڑائی لگی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، امریکہ ایک بہت طاقتور ملک ہے، امریکہ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اسلحہ بہت زیادہ ہے، ان کے دنیا بھر میں ان کے اڈے ہیں، پوری دنیا میں ان کی طاقت کا منبع سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ جس طرف دیکھتا ہے اس طرف ساری دنیا دیکھتی ہے، یورپ دیکھتا ہے، نیٹو دیکھتا ہے، سارے اس طرف چل پڑتا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے حال یہ کر دیا ہے کہ سر الیکس یونگر نے ایک انٹرویو دیا ہے اکانومسٹ کو، اس میں انہوں نے کہا، ان سے پوچھا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے خیال میں امریکہ اور ایران میں سے آگے کون ہے، تو انہوں نے کہا ایران، اور پھر انہوں نے اس کی وجہ بتائی ہے ایران نے اپنا جو سسٹم ڈیولپ کیا ڈیفنس کا، حالانکہ انہوں نے چیف مار دیا، ان کے آیت اللہ خامنائی کو انہوں نے مار دیا، رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنا جو انہوں نے ریزیلینس جو کی ہے وہ اپنا بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے جو ڈی سینٹرلائز کر دیا اپنے تمام کے تمام فورسز کو، اپنے اداروں کو، اپنی چیزوں کو، کہ ایک ختم ہو تو دوسرا آٹومیٹکلی اس کی جگہ لے لے گا، دوسرا ختم ہوگا، تو ساری نامزدگی انہوں نے کر دی ہوئی ہیں اپنے سات پوزیشنوں تک، نیچے 7 پوزیشن تک بتا دی ہوئی ہیں کہ یہ 7واں بندہ، جب سارے چیف مر جائیں گے تو 7واں بندہ آ جائے گا، تو اس لیول تک جا کر انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ سے اس وقت ایران سب سے آگے ہے۔ اور ٹرمپ نے حال یہ کر دیا امریکہ کا کہ دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے، صرف یہ سر الیکس نے یہ بات نہیں کی ہے، MI6 کے سابقہ چیف نے، یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ ایون یہ کہ امریکہ کے جو پرانے اسٹیٹ سیکرٹری، فارن منسٹر جسے ہم بولتے ہیں، وہ انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں، تمام دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ کو مروا دیا، اور ٹرمپ ایک ایسا امرج ہوا، ایسا شخصیت امرج ہوئی ہے کہ جس نے امریکہ کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا پوری دنیا کے آگے، اور کوئی انٹرسٹ نہیں کر رہا ہے اس وقت امریکہ کا، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا ہے میں جو ٹرمپ جو ہے نا۔ بلکہ ایک ضمنی ذکر کرتا چلوں، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ مجھے امریکہ نے پاکستان نے تحفہ دیا آئل کا، اور اگر یہ بات اس طرح ہے تو ٹرمپ نے پاکستان میں مروا دیتا، پاکستان نے کبھی تو آئل کاٹ کے دیں گے، تو آپ کو آئل نکال کے دیں گے، ٹینکر اپنا جھنڈا لگایا، آئل نکالا اور جا کے امریکہ کو دے دیا، یہ ٹرمپ نے بات کی ہے۔ حالانکہ مجھے اس بات میں کچھ صداقت نظر نہیں آتی، میرا نہیں خیال کوئی ایسا چکر ہوا، ٹرمپ ایک جھوٹا یا بندہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، اور جس طرح یہ آصم منیر ہے، یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں سارے کے سارے۔ اینی وے، آرمی چیف کی ڈیفنس میں انجینئر محمد علی صاحب آئے ہیں جی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف کے جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محمد علی مرزا صاحب کو کیوں عقل نہیں آ رہی ہے، کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تسی ہر گل جلات دور پسانی ہے، یعنی ایسی باتوں میں، اور آصم منیر صاحب کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کن کن لوگوں سے کلوا کے اپنی عزت بحال کرنے کا جو مشن ہے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ کو عرض کیا ہے، میرے جیسے ایک ناچیز آدمی نے اگر کوئی بندہ میری گل بچا دے، اور ان کو موبائل فون اگر ان کے پاس کوئی ایڈوانس آئی فون پرو 17 میکس کو ہو، یا کوئی بھی اسمارٹ فون ہو، اس پہ جا کے یہ بتایا ان کو، بھائی یہ ویڈیو دکھا دیں، دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی جان عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، یہ محمد علی مرزا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ محمد علی مرزا جو ہے وہ آپ کو عزت نہیں دلوا سکتا، اور ڈیفنس کے محمد علی مرزا کر رہا ہے، محمد علی مرزا صاحب کر رہے ہیں جی کہ شیعوں نے یہ کہا، شیعوں نے وہ کہا، بہرحال نہایت ہی فضول قسم کا یہ کام ہے۔ میں اس کا ذکر میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ ہمارے جو اکابرین جو ہیں، جو کہ عزت بحالی مہم کے اوپر لگے ہوئے ہیں آصم منیر صاحب کی، ان کو پتا ہو کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، محمد علی مرزا یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کے لیے آپ اس کے بندوں سے پیار کرنا ہے، آپ نے انصاف کرنا ہے۔
تب جا کے آپ کو عزت ملنی ہے. اچھا جی، ایک پروگرام ہوا لاہور میں، غالباً لاہور میں ہوئی یا کراچی میں ہوئی ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. پی ایس ایل کی لانچنگ ہوئی ہے. میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ ہوا کہاں پہ، لیکن یہ مجھے پتا کہ اسٹیڈیم سارا خالی سی. سپر لیگ کا اسٹیڈیم خالی تھا. وہاں پہ وسیم اکرم صاحب نے ٹرافی اٹھائی، ٹرافی اٹھا کے لا کے انہوں نے رکھی اور رکھ کے انہوں نے جہاں سائڈ پہ کھڑا کہ میں یہ سمجھتا ہوں وسیم اکرم کے اسٹریچر کا بندہ، وسیم اکرم کے لیول کا شخص، وسیم اکرم کے لیول کے شخص سے یہ ٹرافی لا کے وہاں پہ اسٹیج پہ رکھوانا ایک نہایتی گندی بھونڈی حرکت تھی. نمبر 1. نمبر 2، اس کام میں اس کو ڈالا اس لیے گیا کہ اس کو بتایا جائے کہ یار یہ عمران خان کا کوئی یہ متبادل لانے کی اسٹریٹجی مجھے لگتی ہے، کیونکہ یہ ٹرافی اٹھا کے لا کے رکھنا، یہ میرا خیال ہے کہ کسی کپتان کی ڈیوٹی لگا دیتے، کسی اور بندے کی ڈیوٹی لگاتے تو بات کو سمجھ میں آتی تھی. وسیم اکرم جیسی اتنی کوئی بڑی ٹرافی نہیں ہے یہ جو یہ سپر لیگ یہ کرکٹ لیگ ہے، اس کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی. پر وسیم اکرم استعمال ہوئے یا ہو گئے یا ان کو پیسے دیے یا دل دیا پلاٹ دیا، اس کا میں نہیں پتا، لیکن یہ میں پتا کہ جی ایک فضول سا کام کیا وسیم اکرم صاحب نے اور جا کے مریم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یعنی مریم بی بی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ اس عورت کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس کو بدوائیں دے رہی ہیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کے پوری دنیا بدوائیں دے رہی ہیں، جن کے بچے مار رہے ہیں، سی سی ڈی مار رہی ہے، وہ ساری بدوائیں مریم کو مل رہی ہیں. اور مریم ایک گھنونی قسم کی خاتون کی انہوں نے شکل اختیار کی ہوئی ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ سارے کا سارا اسٹیڈیم خالی، سارے کا سارا اسٹیڈیم خالی. اس اسٹیڈیم خالی میں ان کو بڑے پروٹوکول سے بڑے تمطراق سے لایا گیا، اور وہاں پہ میں نے تو نہیں دیکھی ٹویٹ، لیکن کہا جاتا ہے جی کہ نسیم شاہ نے ایک ٹویٹ کی کہ جی مریم کو بڑے ملکہ کی طرح لایا گیا. تو اس کا اب وہ سندھیلا صاحب ہیں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں جس کا فرینزنگ کریں، اس کو ٹیم سے نکال دیں. تو یہ 12 منٹ تک یا 17 منٹ تک ان کے ٹائم لائن پہ وہ ٹویٹ رہی ہے، اور انہوں نے کوئی گستاخی کر دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کو ایسا گناہ کر دیا ہے کہ جس کا اب ان کو جہنم کے علاوہ اور ان کا کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو جنت میں جگہ نہیں ملنی. سلمان کیا نام اس کا، نسیم شاہ کو، اس کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کسی بندے کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ اتنے پاک صاف لوگ ہیں، یہ اتنی پاک اور مقدس یہ لوگ ہیں، شہباز فیملی، نواز فیملی اور مریم لوگ اور عاصم منیر، اتنے مقدس ہیں، اتنے مقدس ہیں. ان کے لیے پورے کا پورا آئین چینج کر کے رکھ دیا انہوں نے، پورے کا پورا ملک کا آئین چینج کر کے رکھ دیا، چیزیں چینج کر کے رکھ دی. بات نہیں کر سکتے، اف نہیں کر سکتا، کوئی چوں نہیں کر سکتا. یہ حالات بنا دیے ہیں. تو پھر ان کو پھر یہ ملکہ ہی کہیں گے. اور یہ وہ مریم ہے جو سلمان اقبال کو سونے کا سمگلر کہا کرتی. سلمان اقبال سونے کا سمگلر، اور سنا ہے کہ سلمان اقبال بھی اس تقریب میں موجود تھے. پر سونے کے سمگلر کی بھی اپنی ٹیم ہے اور مریم کی بھی اپنی ٹیم ہے، تو یہ جانے ان کا گگا پی سانو کی. اچھا جی، لندن میں، انگلینڈ میں ابھی یہ بھی باز گز ختم نہیں ہوئی تھی قاسم خان کی سٹیٹمنٹ کی، جو انہوں نے دنیا کو جا کے بتایا کہ پاکستان کس طرح کی حرکات کر رہا ہے، کس طرح کا یہ ملک چل رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. اور اب جناب ہاؤس آف لارڈز کے اندر سے بھی یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا کامن ویلتھ نے اور یورپین یونین نے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بددیانتی جو ہوئی ہے پاکستان کے عوام کا، جو ووٹ چوری ہوا تھا، اس کی جو انہوں نے کورنگ کی تھی یورپ نے اور انہوں نے انگلینڈ والوں نے، اس کا اینڈ ہو گیا. اس کا اینڈ یہ ہو گیا جی کہ اس کے نتیجے میں، اس ریگنگ کے نتیجے میں، اس دھاندلی جس کو انہوں نے چھپایا، اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت نے جو کام اب کیے ہیں وہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ یہ ان لوگوں نے کس گھنونے طریقے سے جو کام کیا، اور حالت یہ کر دی کہ عمران خان کی آنکھ تک ضائع ہو گئی. مجھے نہیں لگ رہا عمران خان کی جو ٹریٹمنٹیں کروا رہے ہیں، ان کے اپنے تو انگل سے سٹ لگے تھے جاندے نے اسپیشلسٹ کو، عمران خان جیسے شخصیت کو انہوں نے 3 ٹیکے لگے ہیں، ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بات کروا دی ہے، بچوں کو ہم نے یہ کہا تھا. یہ بیسیکلی چاہ یہ رہے ہیں یہ لوگ کہ عمران خان کا جو ہے ہم جو مرضی ظلم کریں، آپ چوں بھی نہ کریں، بولیں بھی نہ. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. اب بڑی تیزی سے ساتھ امریکہ کے ساتھ یورپ میں آوازیں گونجنی شروع ہو گئی ہیں. اس وقت برطانیہ میں جو ہاؤس آف لارڈز، اپر ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، جس طرح ہماری سینٹ ہوتی ہے، اوپر والا ہاؤس جو ہوتا ہے، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں اور بڑی شد و مد سے اس بات پر انہوں نے اظہار کیا کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کرنے والی رجیم کون ہے؟ وہ یہ پاکستان کی حکومت ہے.
اور پاکستان کی حکومت نہ صرف دنیا کی بلکہ کامن ویلتھ کے جو قوانین ہیں ان کی مخالفت، ان کی بھی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. تو پاکستان کی جو حکومت ہے جس کو عاصم منیر کی فل سپورٹ حاصل ہے شہباز شریف کی قیادت میں، وہ اس وقت موضوع بحث ہے. ان کی کارکردگی موضوع بحث ہے، ان کے ظلم و ستم موضوع بحث ہے. پوری دنیا میں اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور یہ باتیں ہوں گی. یہ باتیں ہوں گی جب تک ایک بھی اوورسیز پاکستانی زندہ ہے نا، یہ باتیں. میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ ٹکنے والے نہیں ہیں. ابھی ہمیں سنڈے سے ایک پروٹیسٹ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے پاکستان ایمبیسی کے بعد، ہر ہفتے ہوا کرے گا. یہ بھی ایک بات کی ہر کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ خیر اس پہ میں نہیں جاتا، میں بات کرتا، اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بات کہیں اور نکل جانی ہے. اچھا سر، عمران خان کی رہائی کے لیے رہائی فورس کا ایک انہوں نے بنائی ہے، اور اس رہائی فورس کا کام یہ ہوگا جی کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے. میرا کوشچن صرف بڑا سمپل سا ہے، میں زیادہ اس کے اوپر اس وقت بات نہیں کروں گا، آج نہیں کروں گا. میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے آپ کے پاس تحریک تحفظ آئین، اس نے اپنے آئین کا دفاع کرنا ہے. ایک آپ کے پاس ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا سربراہ ہے اس وقت گوہر صاحب جو قائم مقام بنایا گیا ان کو، اور اس کی جو ہے سلمان رقم راجہ صاحب ہے. یہ سہیل افریدی کی جو پارٹی ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر. لائن آف کوشچننگ آپ کی جو ہے پھر وہی ہوگی، لوگوں کی وہی ہوگی، لوگوں کے سوال وہی ہوں گے کہ آج آپ نے یہ تنظیم بنائی ہے، آج آپ نے ممبرشپ شروع کی ہے، اس ممبرشپ کو 4-6 مہینے اس ممبرشپ کو لگیں گے، پھر ان کے شناختی کارڈ بن کے آئیں گے، پھر ان کے کپڑے بن کے آئیں گے، پھر چیزیں بن کے آئیں گی. اگر یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے تو خان صاحب کو پھر کب کیا کرنا ہے؟ یہ کوشچن آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ آئی ایس ایف کیا کر رہی ہے، یہ یوتھ ونگ کیا کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کیوں اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے، کیا اس میں سے کیا نکلنا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کیوں آ گیا تھا؟ اور یہ اچک زئی صاحب پہ ایک بات کرنا چاہوں، مائنڈ نہ کریں اچک زئی صاحب کو برا نہ بنائے، لیکن اچک زئی صاحب کے بارے میں مجھے آپ یقین کیجئے کہ ان باکس کر کے کہا گیا، ایک دفعہ نہیں، ایک بندے نے نہیں، بے شمار بندوں نے کہا ہے کہ اچک زئی صاحب جو ہے عمران خان کی حکومت گرانے میں ایک اہم رول ادا کیا. آج وہ کس طرح عمران خان کے سگے ہو گئے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ایسے میں جب آپ کو اپوزیشن لیڈر عمران خان نے بنایا اور آپ کو تحریک آغاز نہیں کرنا چاہ رہے، تحریک کا کوئی اعلان نہیں کر رہے، تو آپ کے اوپر اور سوالیہ نشان ہوں گے. اور اچھا جیسا سے میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو کلین نیٹ کر کے سامنے آئے، کچھ اپنا شو کریں، ورنہ آپ یقین کریں کہ اس عمر میں آپ کی بہت رسوائی ہونے والی ہے. اس وقت لوگ خاموش ہیں لیکن آپ کی بہت رسوائی ہونے والی ہے، بالکل اسی طرح جیسا اس کی گوہر صاحب کی ہو رہی ہے. اور گوہر صاحب بھی اپنا ہسٹری میں اپنا اگر نام لکھوانا چاہتے ہیں، تاریخ میں اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ بھی اپنے اعمال پہ سوچیں. کل ایک دوست نے جو بات مجھ سے کی ہے، میں اس بات کے اوپر آج یہ ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک بڑے دوست ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، اچھے انفلوئنسر ہیں، ان کا لوگ بھی ان کو جانتے ہیں. یہاں پہ میں سم ریزن میں نام لینے میں ہری تو نہیں، لیکن پھر بھی میں نہیں لے رہا. انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی، انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں لگ رہا ہے کہ عمران خان شاید اس گھٹیا اور گندی قوم کے لیے لڑ رہا ہے. کہتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صرف اپنا رب راضی کر رہا ہے، اپنے اللہ کو خوش کر رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ کو جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ. میں آخری بال تک کھیلا، میں نے کوشش کی، میرے اللہ میرے مالک، میں نے آخری بال تک اس قوم کے لیے کھیلا، اپنا آخری قوم تک، آخری بال تک اس کے لیے میں لڑا، اس کے لیے میں نے کوشش کی. عمران خان اپنے اللہ کو خوش کر رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.